السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو سب لوگ؟ امید ہے بعافیت سے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہاوت جیسے کرنی ویسے بھرنی، یعنی آپ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو یا آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، یا آپ کسی کے ساتھ برا معاملہ کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اسی کے اوپر آج ایک نصیحت آموز واقعہ سنانے والا ہوں۔ تو واقعے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے عمران ٹیک زون، اس کو جو لوگ اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تمام سے گزارش ہے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی میں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ تو چلیے واقعے کے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک لڑکا تھا جس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دوست سے جا کر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کے بیوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، کیا تم مجھے اس کے اندر مدد کر سکتا ہے؟ تو دوست کہنے لگا، اس کے اندر میں تیری کیا مدد کروں؟ تو دوست کہنے لگا، مسجد کے جو امام صاحب ہیں نماز پڑھا کے جلدی گھر کو آ جاتے ہیں، تو ان کے بیوی سے بات کرنے کا مجھے وقت نہیں مل رہا ہے، تو ایسا کر کے مسجد کو جا کر نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، تاکہ مسئلے کے اندر بات چیت کرتے ہوئے امام صاحب مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارے اور میں گھر کے پاس ان کے بیوی سے زیادہ دیر بات کرنے والا بنوں۔ تو دوست کہنے لگا، ارے یار، میں تیرے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، یہ چھوٹا سا کام تیرے لیے میں کیوں نہیں کروں گا، چل میں تیار ہوں تیری مدد کرنے کے لیے۔ جو دوست کبھی مسجد کو بھی نہیں گیا تھا اپنے دوست کے خاطر مسجد جاتا ہے، جب امام صاحب نماز پڑھا کر واپس آنے لگتے ہیں تو امام صاحب کے قریب جا کر بیٹھتا ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتا رہتا ہے۔ اور ہمارے معصوم امام صاحب جو بھولے بھالے تھے، وہ جو بھی مسئلہ پوچھتا اس کا تفصیل سے جواب دیتے تھے اور اچھے انداز میں سمجھاتے تھے۔ اس طرح بہت سارے دن گزر گئے۔ جب امام صاحب کے ساتھ وہ دوست کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک دن اس کے دماغ میں یہ بات پھرتا ہے، ارے امام صاحب تو مجھ سے اتنی اچھی طرح بات کرتے ہیں، جو بھی مسئلہ میں پوچھتا ہوں ان کا پورا جواب تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں، تو جب امام صاحب میرے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ بہت برا معاملہ کر رہا ہوں، بہت برا کام کر رہا ہوں۔ تو دل تھوڑا نرم ہونے لگا، دل کے اندر کچھ تکلیف سی معلوم ہوئی۔ تو ایک دن جا کر وہ امام صاحب سے کہتا ہے وہ دوست، حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، یار کون سی ایسی غلطی ہو گئی تو مجھ سے آج معافی مانگ رہا ہے؟ تو دوست کہتا ہے، امام صاحب دراصل مجھے کوئی مسئلہ معلوم کرنا نہیں تھا، میں کبھی مسجد کو آیا نہیں تھا اور مسجد کو آنے کو میرا دل چاہتا ہی نہیں تھا، لیکن میں میرے ایک دوست کے خاطر آج مسجد کو آیا اور آپ کے ساتھ بات کرنے لگا، اور میرا دوست کی اور آپ کے بیوی کے درمیان محبت ہے، میرا دوست آپ کے بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کے کہنے کے اوپر میں آپ سے آ کر مسئلے پوچھنے لگا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ امام صاحب جلدی نماز پڑھا کے گھر کو آ جاتے ہیں، آپ کے بیوی سے بات کرنے کا وقت اسے نہیں ملتا، اس کے مدد کے خاطر میں آپ سے یہاں پر مسجد میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن امام صاحب مسکرانے لگے، اور مسکرانے کے اوپر دوست کہنے لگا، امام صاحب اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے، میرے بھائی، میرے ماں باپ تو مجھے آج تک کسی سے شادی نہیں کیے، تو میری بیوی کہاں سے آئے گی؟ اور میرے گھر کے اندر کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو دوست تھا حیرت میں پڑ گیا، ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ مسئلہ کچھ اور بدل گیا۔ میرا دوست کہنے لگا، میں امام صاحب کے بیوی سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں تو کچھ معاملہ ہی گڑبڑ کا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے، دیکھو میرے پیارے بھائی، اللہ کا فرمان ہے تم نیک بنو، میں تمہارے لیے نیک لوگوں کو ہی چنتا ہوں، تو میرے لیے برے عورت کو اللہ تعالیٰ کیسے چن سکتا ہے جو دوسروں کو محبت کرنے والی ہو؟ میری کوئی شادی نہیں ہوئی ہے اور گھر کے اندر میری کوئی بہن نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام صاحب کے کہنے کے اوپر دوست سوچنے لگا، ارے کیا ہو رہا ہے؟
تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا جو اپنا دوست تھا دوست کے بیوی کے پاس ہی جا کر اپنا وقت بتا رہا تھا، تو دوست کو بہت بڑا دکھ ہوا۔ تو دوستو پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ برا معاملہ کرو گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیک کاموں کے اندر تم دوسروں کی مدد کرو، برے کاموں کے اندر کسی کی مدد نہ کرو۔ تو دوسری بات یہ ہے اچھا دوست وہ ہے جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کرنے والا ہو، یہ سب سے اچھا دوست ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا بنیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں۔ خود کو بدلنا ہے اور ہمارے دوستوں کو بدلنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، ورنہ میرے دوستو ہم جس کے لیے کنواں کھودیں گے اسی کنویں کے اندر ہمیں پڑنا پڑے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ نصیحت ملی ہے، تو آپ لوگ اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے ویڈیو کے اوپر ایک لائک ضرور دے دیجئے، اور آخر میں یہاں پر دکھنے والے 2 ویڈیوز کو دیکھ کر آپ لوگ اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ تمہارا محافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔